السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر شب برات کی حقیقت، شب برات کی فضائل اور شب برات کے وظائف جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ مکمل تحقیق کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، ایک صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، رسولوں میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ حدیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق سے پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات حدیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا با محاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے توفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پا جاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات، لیلۃ البرات دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ السحق دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کو اللہ رب العزت نے 5 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلا، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ تیسرا، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس رات اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی کرتا ہے۔ شب برات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا۔
بس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ رب العالمین قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پونچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ رب العزت اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں نے بار بار پڑھنے کو بھی کہا ہے۔ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں، ان میں یہ حضرات بھی ہیں: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ الاشعری، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن ابی العاص کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت و ذکر اور واعظ اور نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بھی بدعت دلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اسی لیے کہ اس رات کی فضیلت پر امت تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ شب برات کی حجیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے ہی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام ائمہ حدیث بشمول ائمہ سیاستہ اکثر نے شب برات کا تذکرہ کیا اور اپنی کتب حدیث میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کے عنوان سے مستقل ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ جب ائمہ حدیث اپنی کتاب میں کسی عنوان سے کوئی مستقل باب قائم کرتے ہیں اور وہ باب قائم کر کے اس کے تحت کئی حدیث لاتے ہیں تو اس سے مراد محض اپنی کتاب حدیث کا ایک باب قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ان کی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، بزار، طبرانی، بہقی، ابن ابی عاصم، حیثمی، الغرض تمام ائمہ حدیث کا یہی عقیدہ تھا اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا
اور اس رات وہ خود بھی اختصاص و اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے، روزہ رکھتے، قبرستان جاتے، جمیع امت مسلمہ کے لیے بخش و مغفرت کی دعائیں بھی کرتے۔ اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس رات کی کچھ وظائف جو اور کچھ نوافل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بھی ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جو اس رات کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے اور پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا تو یقیناً اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔